چند سال قبل کرسٹینیا شہر کی ایک گھاٹ کے قریب، جہاں سے بھاپ سے چلنے والی کشتیاں دوسرے علاقوں کو آتی جاتی تھیں، لکڑی کی ایک خستہ حال جھونپڑی کھڑی تھی۔ سرمئی رنگ کی یہ جھونپڑی 2.5 میٹر لمبی اور اس سے قدرے کم چوڑی تھی۔ اس کی ہموار چھت بے حد خستہ حال تھی اور دونوں متوازی دیواروں میں چھوٹے سائز کی ایک ایک کھڑکی نصب تھی جو ایک دوسرے کے سامنے تھیں۔ جھونپڑی کا دروازہ سمندر کی سمت کھلتا تھا اور اسے اندر اور باہر سے بند کرنے کے لیے دونوں جانب لوہے کی کنڈیاں لگی ہوئی تھیں۔ ابتدا میں یہ جھونپڑی کشتی بانوں کی پناہ گاہ کے طور پر بنائی گئی تھی تاکہ بارش اور سردی کے موسم میں جب وہ کسی سواری کے انتظار میں ہوں تو ان کے لیے سر چھپانے کی کوئی جگہ موجود ہو۔ بعد ازاں جب بھاپ سے چلنے والی چھوٹی کشتیوں نے ساری ٹریفک کو نگل لیا تو ان کشتی بانوں نے بھی دوسری گھاٹوں کا رخ اختیار کر لیا۔ تب سے یہ جھونپڑی کبھی کبھار ہی کسی کے استعمال میں آتی تھی۔ آخری مرتبہ یہ جگہ پتھر کوٹنے والے ان مزدوروں کے زیر استعمال رہی تھی جو ایک موسم گرما میں وہاں قریب ہی بندرگاہ کی مرمت کے کام پر مامور تھے، اور کھانے کے وقفے میں دو افراد باری باری یہاں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد سے کسی نے بھی اس پرانی اور خستہ حال جھونپڑی کو قابل توجہ نہ جانا، اور یوں یہ جس جگہ اور جس حال میں تھی جوں کی توں وہیں کھڑی رہی۔ بندرگاہ انتظامیہ نے بھی اسے نظر انداز کر دیا، کیونکہ ان سے بھی کبھی کسی نے اس سلسلے میں کوئی شکایت نہ کی تھی کہ یہ جھونپڑی ان کے لیے کسی رکاوٹ کا باعث ہے۔ کرسمس کے دنوں میں وہ دسمبر کی ایک سرد شام تھی۔ باہر ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی اور برف کے زمین پر گرتے ہی پگھل جانے کی وجہ سے ہوا کافی نم آلود ہو گئی تھی اور بندرگاہ کے ارد گرد راستوں کے پتھر گیلے اور پھسلواں ہو چکے تھے۔ گیس کے لیمپوں اور پائپوں پر سرمئی مائل سفید برف کی ایک پتلی تہ جم چکی تھی۔ اندھیرے میں بادبانی جہازوں کو قریب سے دیکھنے پر مستولوں کے درمیان کی برف جمی تنابیں ان کے گلے کا ہار لگ رہی تھیں۔ گہری سرمئی سمندری ہوا نے لیمپوں کے اندر گیس کے شعلوں کو ملگجی زرد چمک بخش دی تھی۔ کسی وقت جہاز کی گھنٹیوں کی تیز آواز اس مرطوب فضا میں چھائے گہرے سکوت کو توڑ دیتی تھی۔ بندرگاہ کے قریب ڈیوٹی پر موجود پولیس کانسٹیبل گشت کے دوران تھوڑی دیر کے لیے ملاحوں کے لیے بنائی گئی اس پرانی جھونپڑی کے پاس لگے گیس لیمپ کے قریب رکا۔ اس نے یہ دیکھنے کے لیے کہ ابھی کتنی رات باقی ہے اپنی جیبی گھڑی باہر نکالی، لیکن جو ہی اس نے وقت دیکھنے کے لیے گھڑی کو روشنی کے قریب کیا، اسے کسی بچے کے رونے کی آواز سے ملتی جلتی ایک آواز سنائی دی۔ اس نے ہاتھ نیچے کیا، ارد گرد نگاہ دوڑائی اور اپنے کان آواز پر لگا دیے۔ نہیں، یہاں کسی بچے کے رونے کی آواز کہاں سے آئے گی؟ اس نے دوبارہ گھڑی اوپر اٹھائی اور اسے پھر وہی آواز سنائی دی، مگر اس بار آواز کے ساتھ بچے کو خاموش کرواتی ہوئی ایک اور ہلکی سی آواز بھی گھل مل گئی تھی۔ اس نے دوبارہ گھڑی والا ہاتھ نیچے کیا، مگر وہاں پھر مکمل خاموشی تھی۔ یہ سب کیا شیطانی شعبدہ بازی ہے، اس نے سوچا، اور ایک بار پھر گرد و پیش کا بغور جائزہ لیا، مگر اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ اس نے تیسری مرتبہ گھڑی باہر نکال کر روشنی کے قریب کی اور اسے یہ دیکھ کر یک گونا سکون حاصل ہوا کہ 4 بجنے کو ہیں۔ دوران گشت جب وہ اس کھڑکی کے بالکل قریب سے گزرا تھا تو وہ ایک لمحے کو ٹھٹکا، مگر پھر اس سب کو وہ اپنا وہم سمجھتے ہوئے حیران و ششدر آگے بڑھ گیا۔ بچے کے رونے کی آواز اور اس کوٹھری کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے، اس نے سوچا۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ چکر پورا کر کے واپس اسی راستے سے گزر رہا تھا تو وہ دوبارہ کوٹھری کے قریب گیا اور اندر جھانک کر دیکھنے لگا۔ وہ کیا چیز ہے؟ کیا وہاں پڑی اس شے میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی؟ باہر جلے گیس لیمپوں کی روشنی متوازی دیواروں کی دونوں کھڑکیوں سے اندر داخل ہو رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اندر ابھی کوئی چراغ روشن ہے۔ وہ کھڑکی کے بالکل پاس گیا اور کمرے کا بغور جائزہ لینے لگا۔ اس کا خیال بالکل درست ثابت ہوا۔ اندر کھڑکی کے قریب بینچ پر کوئی ذی روح موجود تھا جو گھٹنوں میں سر دیے گٹھری کی صورت وہاں پڑا تھا اور آگے کی جانب جھک کر اندھیرے میں کچھ ٹٹول رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر اندر جانے کے لیے دروازے کے سامنے آیا، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ دروازہ کھولو، اس نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ اندر سے کسی کے دبے قدموں چلنے کی آہٹ کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ میں کراہنے کی آواز بھی سنائی دی، مگر پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی بند مٹھی سے دوبارہ دستک دی اور پھر کہا،
جو بھی اندر موجود ہے دروازہ کھول دے، فوراً دروازہ کھول دے۔ کیا بات ہے میرے خدایا، یہاں کوئی نہیں ہے۔ دروازے کے پیچھے سے ایک خوفزدہ آواز سنائی دی، دروازہ کھولو، میں پولیس کانسٹیبل ہوں۔ او خدایا، آپ پولیس کانسٹیبل ہیں؟ میرے عزیز، میرے دوست، میں یہاں ہوں مگر میں کچھ کر نہیں رہی، میں یہاں صرف پناہ کے لیے بیٹھی ہوں۔ آپ دروازہ کھولیں گی یا میں کوئی اور بندوبست کروں؟ اسے اور کچھ نہ کرنا پڑا کیونکہ دروازہ فوراً ہی کھول دیا گیا اور اس نے اس ادھ کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ کمرے کی چھت اتنی نیچی تھی کہ وہ بمشکل سیدھا کھڑا ہو سکتا تھا۔ کیا تم پاگل ہو؟ تم پولیس کے کہنے پر بھی دروازہ نہیں کھول رہی تھی؟ تم نے کیا سمجھ رکھا تھا؟ معاف کر دیں جناب، میں نے آپ کے کہنے پر کھول تو دیا ہے، تمہارے حق میں یہی بہتر تھا، اس نے نرمی سے کہا۔ تم کون ہو اور کس کی اجازت سے یہاں رہ رہی ہو؟ میرا نام کھارن ہے، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، میں اپنے بچے کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں۔ پولیس کانسٹیبل نے باتیں کرتے کرتے قریب آ کر اسے ایک نظر دیکھا۔ وہ پتلی لکڑی کی مانند لگ رہی تھی جس کے ایک سرے پر پھیکے رنگ کا ایک چہرہ نصب کر دیا گیا ہو۔ اس کے ایک گال پر زخم کا گہرا نشان تھا اور وہ بظاہر کافی کم عمر دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ہلکے خاکستری رنگ کی لمبی جیکٹ پہن رکھی تھی جسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ اس نے کبھی اچھے دن نہیں دیکھے ہوں گے، اور جیکٹ کے نیچے اس نے گہرے رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی جو اس کے ٹخنوں تک پہنچ رہی تھی۔ پیروں میں فوجی بوٹ تھے جن میں سوراخ ہو چکے تھے اور جن کے تسمے غائب تھے۔ اس کے بازو کے گرد ایک پھٹا پرانا کپڑا لپٹا ہوا تھا جس کو اس نے گردن اور پھر کمر کے گرد بھی لپیٹ رکھا تھا، جہاں سے کسی سفید سی چیز کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ یہ ایک بچے کا سر تھا جو اس کی دبلی پتلی چھاتیوں سے دودھ نچوڑ رہا تھا۔ اس کے سر پر اسکارف تھا جسے اس نے تھوڑی کے نیچے باندھ رکھا تھا، جبکہ پیچھے گردن پر بالوں کے کچھ گچھے باہر کو جھانک رہے تھے۔ سردی کی وجہ سے وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آگے پیچھے ہو رہی تھی تو اس کے بوٹ یوں چرچراہٹ کی آواز پیدا کر رہے تھے جیسا کہ وہ کیچڑ میں چل رہی ہو۔ مجھے علم نہ تھا مجھ بے وقوف کے یہاں رہنے سے کسی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، اس نے دھیمی آواز میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو خالی ہی پڑی ہوتی ہے۔ پولیس کانسٹیبل کے دل میں ہمدردی کے جذبے نے سر اٹھایا۔ فوری طور پر تو اس کے ذہن میں یہی خیال آیا تھا کہ اسے برا بھلا کہہ کر یہاں سے چلتا کرے گا اور دوبارہ نہ آنے کی تنبیہ بھی کر دے گا، مگر جب اس نے بیچارے کمسن بچے کو دیکھا جو ڈرا سہما ماں کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، اس کا دل پسیج گیا۔ میری بیٹی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی کا خوف قدرے کم ہوا تو وہ رونے لگی۔ کانسٹیبل نے دروازہ کھینچ کر بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، اس نے کہا، بچے کو اٹھا کر کھڑا رہنا مشکل ہے۔ وہ دھیرے سے بینچ پر بیٹھ گئی۔ حوصلہ رکھو، کانسٹیبل نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا اور دوسری جانب پڑے بینچ پر بیٹھ گیا۔ خدا کے واسطے مجھے کچھ دن یہاں پڑا رہنے دو، اس نے روتے ہوئے التجا کی۔ میں اس جگہ کو خراب نہیں کروں گی، بالکل بھی نہیں، اسے صاف رکھوں گی۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں میں نے یہاں کوئی گند نہیں پھیلایا۔ وہ ادھر صرف ڈبل روٹی کے چند ٹکڑے پڑے ہیں۔ اس نے فرش پر پڑی کپڑے کی ایک پوٹلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ میں دن کو بھیک مانگ کر گزارا کرتی ہوں۔ اس بوتل میں میرے پاس تھوڑا سا پانی ہے۔ جب تک مجھے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل جاتی مجھے چند راتیں یہاں بسر کر لینے دیں، بس میری میڈم کو واپس آ جانے دیں۔ اس نے ناک پہنچ کر قمیض سے انگلیاں صاف کی۔ میڈم؟ وہ کون ہے؟ کانسٹیبل نے پوچھا۔ وہ جس کے ہاں میں کام کرتی تھی، اس کے پاس میں روز کے ناشتے اور 4 کراؤن ماہانہ کی تنخواہ پر ملازم تھی، مگر پھر میری بدقسمتی کہ میری وہ نوکری چھوٹ گئی۔ میڈم اولسن کو اپنی نوکری کے سلسلے میں کسی دوسری جگہ جانا پڑا تو وہ مہربان خاتون مجھے ایک ادارے میں رکھوا گئیں۔ ادارے میں آنے سے قبل میں میڈم کے پاس ہی رہتی تھی۔ وہ اکیلی رہتی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ واپس آ کر وہ مجھے ہی ملازم رکھیں گی، میں ان کے آنے تک اس ادارے میں ہی رہوں۔ میں ایسی بے وقوف کہ وہاں سے آ گئی، اور میڈم چونکہ ایک دایا ہے اسے ایک اور جگہ جانا پڑ گیا ہے۔ اب وہ وہاں اس گاؤں میں بیمار پڑی ہے اور اس نے کہلوا بھیجا ہے کہ وہ کرسمس سے کچھ دن پہلے واپس آ جائے گی۔ خدا تمہاری حفاظت کرے، تم اور تمہارا بچہ میڈم اولسن کے آنے تک خیریت سے رہو، شاید اس میں خدا کی کوئی بہتری ہی ہوگی۔ کانسٹیبل نے اپنے سر کو ہلاتے ہوئے کہا۔ میرے پاس سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس نے آہ بھری۔ میرے والد کے انتقال کے بعد میری سوتیلی ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میرا کوئی بھی اپنا نہیں جو میرے سر پر ہاتھ رکھے، مگر تمہارے بچے کا باپ، وہ، اس نے کہا اور اپنی گردن کو دائیں بائیں گھمایا، مجھے اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن تم یہ تو جانتی ہوگی کہ تم اس کے خلاف بچے کے اخراجات کی ادائیگی کا دعویٰ کر سکتی ہو۔ جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں،
اس نے جواب دیا، لیکن جب اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تو خرچہ کیسے وصول کیا جا سکتا ہے؟ تم مجھے اس کا نام بتاؤ، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، کانسٹیبل نے کہا۔ اگر خود مجھے معلوم ہوگا تو آپ کو بتاؤں گی نا، وہ دھیرے سے بولی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا تمہیں اپنے ہی بچے کے باپ کا نام بھی معلوم نہیں؟ کھارن نے اپنی انگلی منہ میں ڈالی اور اسے چوسنے لگی۔ اس کا سر آگے کو جھک گیا، چہرے پر بے بسی اور لبوں پر احمقانہ سی ہنسی بکھر گئی۔ نہیں، وہ منہ سے انگلی نکالے بغیر بولی، ایک ایک حرف پر زور دیتے ہوئے۔ میں نے اس سے قبل کبھی ایسی احمقانہ بات نہیں سنی، کانسٹیبل نے کہا۔ بنام یسوع، پھر تمہارا اس سے ملاپ کیسے ہوا تھا؟ وہ مجھے ایک شام گلی میں اس وقت ملا جب ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ کچھ دیر میرے ساتھ رہا اور پھر غائب ہو گیا۔ وہ دن اور آج کا دن وہ مجھے کبھی نظر نہیں آیا۔ اس نے وضاحت پیش کی۔ کیا تم نے کسی سے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں؟ میں تب سے ہی اس کی تلاش میں ہوں، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون تھا اور کدھر چلا گیا۔ شاید وہ کسی گاؤں میں چلا گیا ہے، شاید وہ گائے یا گھوڑے پالنے والا تھا، کیونکہ اس کے کپڑوں سے کچھ ایسی ہی بساند آتی تھی۔ خدا تمہیں ہر مشکل سے محفوظ رکھے، کانسٹیبل منمنایا۔ تم ایسا کرو کہ جا کر غریب خانے میں اپنا اندراج کراؤ، اس نے اونچی آواز میں کہا، اور پھر اس آدمی کا پتہ بھی مل جائے گا۔ نہیں، میں یہ نہیں کروں گی، وہ یکدم بولی۔ یہاں اس طرح پڑے رہنے سے تو بہتر ہے تم وہاں چلی جاؤ، وہاں تمہیں کھانے اور رہنے کی جگہ بھی مل جائے گی، کانسٹیبل نے زور دے کر کہا۔ ہاں، لیکن بس میڈم اولسن کو آ جانے دیں، وہ بہت اچھی ہیں، وہ مجھے مہینے کی تنخواہ پر ملازم رکھ لیں گی، مجھے یقین ہے وہ مجھے رکھ لیں گی کیونکہ انہوں نے اس کا وعدہ کیا تھا۔ اور میں ایک عورت کو بھی جانتی ہوں جو مجھے 3 کراؤن مہینہ کرائے پر رہنے کی جگہ دے دے گی، اور جب میں میڈم اولسن کے کام کرنے جایا کروں گی تو وہ میرے بچے کی دیکھ بھال بھی کرے گی۔ جب میڈم اولسن آ جائیں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ کرسمس کے دنوں میں آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے میری بچی، بہادر بنو اور اپنے آپ کو سنبھالو۔ حقیقت میں تو تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر میں صرف رات کو یہاں آ کر بیٹھ جایا کروں تو اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ خدا کے لیے مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دیں، میرا بچہ بھی نہیں روئے گا۔ میرے اچھے کانسٹیبل، صرف میڈم کے آنے تک مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دیں۔ لیکن تم تو کانپ رہی ہو، تم اور تمہارا بچہ بھی، اس نے لڑکی کے پرانے اور گھسے ہوئے لباس پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن سڑک پر پڑے رہنے سے تو یہاں رہنا کہیں بہتر ہے، میرے اچھے کانسٹیبل، صرف میڈم کے آنے تک۔ اصل میں تو تمہیں اس وقت پولیس اسٹیشن میں ہونا چاہیے تھا، کانسٹیبل نے اپنے کان کے پیچھے کھجاتے ہوئے روبدار آواز میں کہا۔ وہ یکدم بینچ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کانسٹیبل کے بالکل قریب آ کھڑی ہوئی۔ ایسا نہ کرو، اس نے اپنی یخ انگلیوں سے کانسٹیبل کے بازو کو تھامتے ہوئے لجاجت سے کہا۔ میں آپ کی منت کرتی ہوں، خدا کے لیے میڈم کے آنے تک مجھے یہاں پڑا رہنے دیں۔ کانسٹیبل سوچ میں ڈوب گیا۔ کرسمس میں صرف 3 دن ہی تو باقی رہ گئے ہیں، اس نے حساب لگایا۔ ٹھیک ہے، تم یہاں رہ لو، اس نے اونچی آواز میں کہا اور بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم صرف کرسمس تک یہاں رہ سکتی ہو، اس سے زیادہ 1 دن بھی نہیں، اور دھیان رکھنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ خدا تمہارا بھلا کرے، تمہاری بہت بہت مہربانی، وہ یکدم بول اٹھی۔ لیکن اس بات کا دھیان رکھنا کہ تم صبح 6 بجے باہر آمد و رفت شروع ہونے سے قبل یہاں سے نکل جایا کرنا، اس نے دروازے میں کھڑے کھڑے نصیحت کی۔ اگلی رات دوران گشت جب وہ کوٹری کے پاس سے گزر رہا تھا تو ایک لمحے کو وہاں رک کر اس نے اندر جھانکا۔ عورت کھڑکی کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے ایک طرف کو جھکی بیٹھی تھی اور کھڑکی میں سے سر پر بندھے اسکارف کا دھندلا سا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ بچہ اس کی چھاتی سے چمٹا دودھ چوس رہا تھا اور وہ بے حس و حرکت بیٹھی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ سردی کا مقابلہ کرنے کو ایک اور صبح طلوع ہوئی اور دن کے وقت درجہ حرارت 12 ڈگری تک پہنچ گیا۔ اس روز مطلع صاف تھا اور ہوا بھی رکی ہوئی تھی، مگر پھر بھی بہت چبھنے والی ٹھنڈ تھی، اور ملاحوں کے لیے بنائی گئی اس پرانی جھونپڑی کی کھڑکیوں کے شیشوں پر برف کی پتلی سی تہ جم جانے کی وجہ سے اندر کا منظر نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ کرسمس کی شام تک موسم میں کوئی خاص تبدیلی رونما نہ ہوئی۔ اس روز بھی باہر بارش برس تو نہیں رہی تھی، مگر ہلکی ہلکی پھوار کی وجہ سے چھتری کے بغیر باہر جانا مشکل تھا۔ گھاٹ کنارے گوداموں کی کھڑکیوں پر جمی برف کی تہ پگھل تو چکی تھی، مگر راستوں پر پھسلن کی وجہ سے چلنا دوبھر تھا۔ سپہر 2 بجے کے وقت کانسٹیبل کا ادھر سے گزر ہوا۔ پچھلی 2 راتوں سے وہ ڈیوٹی پر نہیں آ رہا تھا کیونکہ زکام اور بخار کی وجہ سے ڈاکٹر نے اسے چھٹی تجویز کر رکھی تھی۔ اس وقت وہ کشتی پر کام کرنے والے ایک لڑکے سے ملاقات کی غرض سے گھاٹ کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ جھونپڑی کے قریب سے گزر رہا تھا تو فضا میں ملگجا اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔
پھر بھی چند قدموں کے فاصلے سے ہی اس کی نگاہوں نے اندر کا جو منظر دیکھا اس کی وجہ سے اس پر ایک عجیب اداسی طاری ہو گئی اور اس کے قدم وہیں ٹھہر گئے۔ جھونپڑی میں وہ عورت ابھی تک اسی جگہ اور اسی حالت میں بیٹھی تھی جس حالت میں اس نے 2 دن قبل اسے وہاں بیٹھا دیکھا تھا۔ دور سے اصل حقیقت کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے خود پر ایک عجیب وحشت طاری ہوتی محسوس کی۔ اس کے سارے بدن میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ کیا کوئی انہونی تو نہیں ہو گئی؟ وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ وہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے جلدی سے قریب پڑا لوہے کا سریا اٹھایا اور کھڑکی کا شیشہ توڑ ڈالا۔ وہ اندر داخل ہوا اور محتاط قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قریب گیا۔ وہ دونوں موت کو گلے لگا چکے تھے۔ بچہ ماں سے چمٹا ہوا تھا اور ماں کی مردہ چھاتی ابھی تک اس کے منہ میں تھی۔ پستان کی نوک سے بہہ کر آنے والے خون کے چند قطرے بچے کے رخساروں سے بہہ کر تھوڑی کے نیچے چپک گئے تھے۔ وہ بہت نڈھال لگ رہی تھی، مگر چہرے پر ابھی تک ایک خاموش مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ بیچاری لڑکی، اس کے نصیب میں بھی کیسی کرسمس لکھی گئی تھی۔ وہ آنسو پونچھتے ہوئے منمنایا، لیکن شاید ان دونوں کے لیے اسی میں کوئی بہتری تھی۔ ہمارے رب کی یہی رضا تھی۔ وہ جھونپڑی سے باہر نکلا، دروازے کو اچھی طرح کھینچ کر بند کیا اور باہر سے کنڈی چڑھا کر تیز تیز قدموں سے پولیس اسٹیشن کی طرف چل دیا تاکہ اس المیے کی رپورٹ درج کرا سکے۔ کرسمس کی تعطیلات ختم ہوتے ہی بندرگاہ انتظامیہ نے فوری طور پر جھونپڑی ڈھا کر ملبہ اٹھوا دیا کہ نہ وہاں جھونپڑی ہوگی اور نہ ہی کوئی مجبور و بے کس پھر وہاں پناہ لینے آئے گا۔